اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی طلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صلوات صلى على محمد. عزیزان گرامی، خداوند کریم کے بے پناہ احسانات میں سے احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس ہستی سے محبت کرنے والا بنایا کہ جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، اس کا ہمیں محب بنایا۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہا جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی علی محمد۔ یہ کائنات صدقہ ہے نور محمد مصطفیٰ کا، وہ ہستی کہ جس کے نور کے صدقے میں خدا نے ساتوں آسمان بچھائے، یہ زمین سجائی، یہ کہکشائیں، ہوائیں، بادل، یہ سب کچھ نور محمد کا صدقہ ہے، اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ اسی محمد کا ہمیں عاشق بنایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر
جس آیت کو ہم نے زینت دہن اور عنوان سخن قرار دیا، لیکن جملے پہ آپ حضرات ساتھ دیں گے حقیر کا، ہم وطن گوش ہو کے سماعت فرمائیں گے، اور یہی حق محمد اور آل محمد کو سننے کا جس انداز میں آپ سماعت فرماتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارشاد رب الارباب ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ میں آیت کا ترجمہ کر کے فوراً نتیجہ دے دوں گا اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آج امروہا والوں نے کیا سننا ہے، کیا سمجھنا ہے، کیا چیز سننا پسند فرما رہے ہیں۔ بڑے نبی، صاحب کتاب، صاحب معجزہ، کئی معجزات تھے موسیٰ کے۔ قرآن نے دو معجزوں کا صراحتاً بار بار ذکر کیا، ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء ہے نا۔ عصا ذہن میں، قرآن قرآن قرآن، عصا۔ جناب موسیٰ عصا سے بڑے بڑے معجزات دکھایا کرتے تھے، بڑے کام کیا کرتے تھے۔ اب اگر موسیٰ کے بعد محمد پہنچ جائے تو ایسے ہی آپ جس طرح سن رہے ہیں ایسے ہی آپ نے آوازوں کو ہلکا نہیں کرنا ہے۔ آج واقعاً آوازیں دہلیز مدینہ تک جانی چاہیے۔ موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ، جناب موسیٰ پہنچے نیل کے کنارے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے فرعون کا۔ لشکر آ رہے ہیں کہ موسیٰ کو مار دیں گے، لشکر کو قتل کر دیں گے موسیٰ کے۔ آئے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نیل کے کنارے آ کے پریشانی کے عالم میں، مارے اللہ اب کیا کروں؟ کہ موسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فَأَوْحَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ نیل پر یہ جو ہاتھ میں عصا ہے نا، عصا، اس عصا کو دریا پہ مارو۔ موسیٰ نے عصا کو مارا، فَكَانَ كُلَّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، عصا میں شگاف آیا، ایسے شگاف آیا کہ دریا بیچ سے پھٹ گیا۔ عصائے موسیٰ نے دریا کے دو ٹکڑے کر دیے، شگاف آ گیا۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ جس کو عصا کی ضرورت ہے، اور یہ حبیب کبریا ہے جو انگلی کے پورے سے چاند کے دو ٹکڑے، چاند کے دو ٹکڑے، سلامت رہیے، چاند کے دو ٹکڑے۔ جو ہستی کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مشہور آیت بچپن سے پڑھتے ہیں۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پہلا رسول، پہلا نبی ہے روئے زمین پر آدم ابو البشر۔ اللہ نے آدم کو کیا ہوا؟ سورہ حجر میں پڑھیے، سورہ صاد میں، سورہ بقرہ کے اندر آواز کبریا آئی، بزم ملائکہ میں، بزم ملائکہ میں آواز کبریا آئی، اے ملائکہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں آدم کا پتلا بنا دوں اور آدم کے پتلے میں اپنی روح کو پھونک دوں، صرف پتلا قابل سجدہ نہیں ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، صرف اسٹیچیو کی کوئی ویلیو نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، جب تک روح نہ آئے گی قابل سجدہ نہیں بنے گا پتلا۔ کہ جب روح آ جائے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ توجہ ہے میرے، قرآن سنیے۔ آدم کا پتلا بنا، پتلے میں روح آئی، اور یہ پتلے میں روح کا آنا بھی نام محمد کا صدقہ ہے۔ روح آئی آدم کے پتلے میں، ملائکہ سجدے میں گر پڑے۔ اب آؤ وَاسْتَكْبَرَ، سوائے ایک کے، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اب آؤ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابا یعنی انکار کیا۔ انکار کیوں کیا؟ اگلا جملہ وَاسْتَكْبَرَ، جو اللہ کی حجت تھی، ابلیس حجت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ حجت خدا سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا تھا۔ خدا نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
خدا کی قسم ابلیس سے بڑا تاریخ میں کوئی موحد نہیں تھا، ابلیس سے بڑا کوئی ساجد نہیں تھا، ابلیس سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا، ابلیس سے زیادہ 6000 سال تک خدا کو سجدے کرتا رہا۔ خدا نے جب کہا آدم کے پتلے کو سجدہ کرو، کہا نہیں بار الہ، یہ نہیں کر سکتا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قرآن، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیسے آدم کو سجدہ کر لوں، میں آدم سے برتر ہوں۔ ابلیس سے بڑا کوئی موحد نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ تو ابلیس بھی کہتا تھا، سجدے تو ابلیس بھی کرتا تھا، نمازیں تو ابلیس بھی پڑھتا تھا، سجدے تو ابلیس بھی کرتا تھا۔ خدا کی حجت کے انکار نے ابلیس کو ابلیس بنا لیا۔ اب چاہے ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن دل میں محمد کی محبت نہ ہو، انجام ابلیس والا، انجام ابلیس والا ہوگا۔ قرآن ہے، قرآن، قرآن، ابلیس سے بڑا نہ کوئی موحد ملے گا تاریخ میں۔ حجت کے انکار نے کیا کیا کہ خدا کو کہنا پڑا اے بعید، دفع ہو جا، نہیں چاہیے تیری نمازیں، نہیں چاہیے تیرے سجدے، اگر میری حجت کی محبت تیرے دل میں نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آدم کو اللہم صلی علی محمد، سلامت رہیے۔ آدم کو سجدہ خدا نے ایک بار کروایا تھا، اور سنو گے عظمت محمد مصطفیٰ کی آواز کبریائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قیامت تک ہر منٹ ہر سیکنڈ میں نبی پر خدا درود بھیج رہا۔ آدم کو ایک بار سجدہ، محمد پر قیامت تک درود بھیجا جاتا رہے گا۔ آدم کو ایک بار سجدہ کرایا، اور وہ سجدہ بھی معصوم فرماتے ہیں کیونکہ آدم کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ تھا۔ حقیقت میں وہ سجدہ آدم کے پتلے کو نہیں تھا، نور محمد کو سجدہ تھا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد۔ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ہمارے نبی کے بعد افضل ترین نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم نے ایک روز کہا بار الہ ارنی کیف تحیی الموتى، بار الہ ذرا مجھ، ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ، خلیت کی منزلت پہ افضل ترین نبی ہمارے نبی کے بعد۔ کہا بار الہ ارنی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے مجھ پر؟ کہا نہ بار اللہ یقین کامل ہے، لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو طویل واقعہ ہے، اب خدا کی قسم وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہ رہی، طویل واقعہ۔ کہا بار اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ مشہور واقعہ کہ 4 پرندے لو، چاروں کو ذبح کرو، چاروں کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، چاروں کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو، چاروں کو الگ الگ جگہ پہ بکھیر دو، آواز دو، تیری طرف چل کے آ جائیں گے۔ مردہ پرندہ بھی نبی کی آواز سن کے آ جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نہ جانے کیا سماعت فرما رہا ہے کہ آواز دینا، سرہن، تیری طرف تیزی سے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت کی وہ رات کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، اسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہی حق ہے حسین غریب کو سننے کا۔
آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے. آپ روئیں گے نا کوئی آپ کو تازیانے نہیں مارے گا. عزادارو یہ تو حسین کی بہن کا نصیب تھا. یہ حسین کی 4 سالہ سکینہ کا نصیب تھا. جب جب گریا کرتی تھی ظالم تازیانے لا کے مارتا تھا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی رسول اللہ. شب عاشور جانتے ہو کیسی رات ہے؟ اس رات میں حسین کے چاہنے والے حسین کے سامنے امتحان دے رہے ہیں، اور یہ جو امتحان ہے وفاداری کا امتحان. ایک مرتبہ حسین نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کے اپنے خیمے میں کہا سب ہے، بریر ہے، حبیب ابن مظاہر ہے، مسلم ابن اوسجہ ہے، عباس، ابی اکبر، اصحاب، اقارب سب موجود ہیں. کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ دیکھو کل ہماری موت یقینی ہے. اگر کوئی مال کی لالچ میں آیا ہے، مال غنیمت کی، تو یاد رکھو کچھ نہیں ملے گا. اور دیکھو تم اتنے دن میرے ساتھ رہے، آج تمہیں حسین حکم دے رہا ہے واپس چلے جاؤ. قیامت کے روز حسین تمہاری شفاعت کرے گا. عزادارو جب یہ جملے کہے نا حسین نے تو بریر حمدانی اپنی جگہ سے بلند ہوئے. کہا مولا اگر 70 بار جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، 70 بار زندہ ہو، اپنے اس جسم کو، اپنی جان کو آپ پہ قربان کریں گے. عزادارو حبیب کا جملہ سنو گے. کہا مولا میں آپ کے بچپن کا دوست ہوں، مولا بچپن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، مولا جوانی ساری زندگی آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ چلا ہوں، اٹھا ہوں، بیٹھا ہوں. مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ اگر محشر کے میدان میں آپ کی اماں فاطمہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے حبیب میرے بیٹے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، مولا اس روز آپ کی اماں کو کیا جواب دوں گا؟ اجرکم علی اللہ. عزادار حسین نے سنا، اکبر کو حکم دیا اکبر بیٹے ذرا خیمے کے چراغ کو گل کرنا. چراغ گل کر کے کہا جس نے جانا ہے چلا جائے. عزادارو کچھ دیر کے لیے خیمے میں سناٹا چھا گیا. اب جو دوبارہ چراغ کو جلایا تو کیا دیکھا کہ نوجوان تلواروں کو نیام سے نکالے کھڑے ہیں. جو بوڑھے تھے وہ کمر سے اپنے کپڑوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں، جو چھوٹے بچے تھے وہ تلووں کے بل کھڑے ہیں. مولا حکم دیجئے اپنی جانوں کو آپ پر. اجرکم علی اللہ اجرکم علی رسول اللہ. ہاں ہاں یہی حق گریہ ہے. اور عزادارو پھر عجیب جملہ کا اپنے اصحاب سے، دیکھو اگر تم جانا نہیں چاہتے نا تو بس ایک کام کرو، اپنے خیموں کو اٹھا کے سیدانیوں کے خیموں کے ارد گرد لگا دو. حبیب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. مولا ماں یہ کیا سبب ہے؟ کہا حبیب کل ایک وقت آئے گا یہ اشقیاء خیموں پہ حملہ کریں گے. میں چاہتا ہوں ہمارے خیمے لگ جائے، ان کی نظریں نہ پڑے زینب و کلثوم کے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی رسول اللہ. عزادارو اس کے بعد حسین ابن علی رات کی تاریکی میں خیمے سے باہر نکلے، چلے سیدانیوں کے خیموں کی طرف. سنو گے جملے؟ آئے خیمے کی طرف. خیمے کے اندر سے آواز آ رہی تھی. ایک ماں بلکتی ہوئی آواز سے کہہ رہی تھی دیکھ اکبر تیرے بغیر تیری ماں مر جائے گی. اکبر دیکھ تیرے بغیر تیری ماں زندہ نہ رہے گی. لیکن اکبر دیکھ میں غیر خاندان کی ہوں. اکبر کل کہیں ایسا نہ ہو کہ سب حسین پہ قربان ہو جائے، میرا اکبر زندہ رہ جائے. اکبر اگر تو زندہ رہ گیا تیری ماں فاطمہ الزہرا کو کیسے اپنا منہ دکھائے گی؟ اجرکم علی اللہ. حسین نے سنا، گریہ کرتے ہوئے آگے بڑھے.
ایک اور خیمے کی طرف، خیمے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اے میرے شیرو، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، یاد رکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اے اون، اے محمد، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ سب حسین پر فدا ہو جائیں اور تم میدان کارزار میں نہ جا سکو۔ ایک مرتبہ دونوں بچے سیدھے کھڑے ہو گئے، کہا اماں آپ بے فکر رہیے، ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جعفر طیار کا خون ہے، کل جب تک ماموں کے دشمن کو نہ مار لے، کل جب تک ماموں کے دشمن کو نہ مار لے، خیموں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی رسول اللہ۔ ایک اور خیمے کی طرف گیا، مجھے خدا طاقت میں پیش کر سکوں۔ جانتے ہو خیمے سے کیا آواز آ رہی تھی؟ ایک ماں ایک جھولے کو جھلا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی، اے میرے اصغر تو بہت چھوٹا ہے، کل ہر ماں اپنے جوان کو حسین پر قربان کرے گی، اصغر تو بہت چھوٹا ہے، ارے تو گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چل سکتا، نہیں تو تجھے گھٹنیوں کے بل میدان کارزار میں بھیج دی تاکہ حسین پر قربان ہو جا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی رسول اللہ۔ ختم کے آخری دو جملوں کی زحمت، آگے بڑھے تو ایک خیمے سے ایک ضعیفہ خاتون کی آواز آئی، عمود خیمہ سے سر لگائے، خاتون زاروں قطار رو رہی تھی۔ حسین نے پردے خیمہ کو الٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا، یہ اماں فضہ ہے، عمود خیمہ سے سر لگائے، سر کو ٹکائے، رو کر کہتی جا رہی ہے، بار الہ کر ہر ماں اپنے بچے کو حسین پر قربان کرے گی، کاش فضہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو حسین پر قربان کر دیتی۔ حسین نے یہ دیکھا، تیزی سے آگے بڑھے، کہا اماں فضہ پریشان مت ہوئیے، کل حسین آپ کا بیٹا بن کے مقتل میں جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نہ آنسوؤں کا مت روکیے، دیکھیں یہ فرش عزا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں پہ ذکر آل محمد ہو، خدا اس مقام کو قبہ حسینی کی مانند بنا دیتا ہے، اور حسین کے گنبد کے بارے میں معتبر روایات ہیں، قبہ حسینی وہ قبہ ہے جہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آئے ہاتھوں کو بلند کر کے خلوص دل کے ساتھ، بار الہ تجھے واسطہ ہے ذات محمد مصطفیٰ کا، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذات محمد مصطفیٰ کا، دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے ہر جگہ پر عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، خاتم الانبیاء کا، ہمیں حقیقی معنوں میں محمد مصطفیٰ کا پیروکار بنا۔ بار الہ مسلمانوں میں اتحاد اور اخوت کو قائم فرما، بار الہ مسلمانوں میں محبت قائم فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذات محمد کا، تیرے حبیب کا، جس نام کے صدقے کوئی دعا تو رد نہیں کرتا۔ بار الہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، اسی سال نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذات محمد مصطفیٰ کا۔ بار الہ آخری حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ظہور تک کی حیات نصیب فرما۔ دعا کا ترجمہ ہے بار الہ اپنے مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ زمان غیبت میں شیعیان حیدر کرار کے لیے جو عمل
سب سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان صبح و شام مہدی کے ظہور کی دعا کرے. تو میرے ساتھ ہم آواز ہو کر آپ کی آوازیں آنی چاہیے، آپ کی آوازیں کربلا تک جائیں، کعبہ تک جائیں، مدینہ تک جائیں، بلند آواز سے. اللہم، ساتھ پڑھیے، اللہم عجل لولیک الفرج، بلند آواز سے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. برائے ظہور امام زمانہ مل کے بصدائے بلند صلوات. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.